شام کا وقت تھا۔ ثانیہ بازار سے کچن کی ضروری اشیاء خرید کر گھر واپسی کے لیے جا رہی تھی کہ گلی میں مڑنے سے پہلے اچانک موٹر سائیکل پر سوار دو لڑکے اس کے سامنے آ کر رکے۔ ایک نے جلدی سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور دوسرے نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کو سن کر ثانیہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس طرح کے آوارہ لڑکوں سے ہر اس عورت کا واسطہ پڑتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں۔ ثانیہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اپنا پرس گھما کر اس کے منہ پر دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے ثانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی اور دروازہ کھول کر جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ دوسرا لڑکا بائک پر اس کے پیچھے آیا، لیکن تب تک وہ گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور رک کر اپنی سانس درست کرنے لگی۔ آج وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر کام کے سلسلے میں آج گھر سے باہر تھا۔ رات کو اس نے جلدی ہی کھانا بنا کر کھایا اور بستر میں گھس کر رسالہ پڑھنے لگی۔ اس کے دماغ سے شام والا ناخوشگوار واقعہ نکل چکا تھا۔ اچانک باہر بادل گرجنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک اس کو باہر دروازے پر کھڑا کوئی شخص نظر آیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ثانیہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا اور اس کو چائے بنا کر دی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ایک کپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ اس شخص نے ثانیہ سے کہا کہ بارش رکتے ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ ثانیہ نے سرخانے پڑے جگ سے پانی نکال کر پیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ شخص سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ کو اپنے جسم میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگے۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھا شخص اپنے خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ گناہ کرنے کی طلب اتنی بڑی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے بستر پر لے آئی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس شخص نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ثانیہ کا جسم خوف سے لرز کر رہ گیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کے منہ پر وہ آج اپنا پرس مار کر آئی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دراصل جب وہ اس اجنبی کے لیے چائے بنانے گئی تو اس نے میز پر پڑے پانی کے جگ میں ایسی دوا ملا دی تھی جسے پی کر ثانیہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس شخص نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس کی عزت خراب کر کے لیا تھا۔ ثانیہ کو بستر پر چھوڑ کر اس شخص نے گھر سے ساری نقدی اور زیورات سمیٹے اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ گھر میں اگر عورت اکیلی ہو تو اسے کسی پر ترس نہیں کھانا چاہیے، ورنہ انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RH وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔